پاکستان میں ان کے ایجنٹوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان اور جمعیت علماء اسلام کے یہ جیالے تمہیں پاکستان سے نکالیں گے، پاکستان کی سیاست سے نکالیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر تمہیں سیاسی لحاظ سے دفن کریں گے اور پاکستان اب تمہارا سیاسی قبرستان بنے گا، تم مزید زندہ رہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، والد کی للکار ہے۔ تم نے کس کو چھیڑا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا؟ بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی اور سیاست مدینہ، کچھ شکل بھی تمہاری لگتی ہے، ذرا اپنی شکلوں کو دیکھو اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرو۔ یہ گندا اور غلیظ منہ اور رسول اللہ کا تقدس، یہاں کوئی سمجھوتا نہیں۔ میں اپنی عزت پر چشم پوشی کر سکتا ہوں، میں اپنی، مجھے گالی دے دو، دیتے رہتے ہو، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان سن لو، اگر تم نے رسول اللہ کے ناموس کو چھیڑا ہے تو ہم بھی میدان میں نکلے ہیں، اس زبان کو گتھی سے کھینچنے کے لیے نکلے ہیں، ہم بغیر کوئی ایجنڈے کے لیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، خبردار سن لو، ایسی جرت تم نے کی، بخدا تمہیں میدان میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سکتے ہیں۔ ہم بڑے برداشت کے لوگ ہیں، بڑے تحمل کے لوگ ہیں، لیکن ناموس رسالت پر بفر جانے والے لوگ ہیں، وہاں پر برداشت اور تحمل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناموس رسالت، ناموس رسالت وہ واضح عنوان ہے جس پر ماں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، جس پر بیٹے اور اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، جس پر پورے خاندان کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تم نے یہ حرکت کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ میرے جوانوں، آج تمہارا رد عمل اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا میں شکوہ بھی کروں۔ ناموس رسالت کی توہین کے ارتکاب پر کہا گیا کہ توہین مذہب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر میں بھی اقبال کی طرح اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ شکوہ عدلیہ سے خاکم بدہ ہے۔ مانا کہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے، کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کا واقعہ پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں، لیکن مسئلہ وہ کنویں کا نہیں کہ وہ کنواں کہاں ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل آزاری کہاں ہوئی ہے۔
دل آزاری پورے کرۂ ارض میں امت مسلمہ کی ہوئی، دل آزاری پاکستان کے مسلمان کی ہوئی، اور دل آزاری کرنے والا وہاں پاکستانی تھا۔ لہذا میں پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے جب یہاں پاکستان کی سرزمین پر میرے دل آزاری ہوئی ہے، میں کہاں فریاد لے کر جاؤں گا اگر عدالت بھی میری فریاد نہیں سنے گی تو؟ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تقدس، آپ کی عظمت، آپ کا نور، جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو عزت حاصل ہے، آپ نے اس کو مدینہ منورہ کا مسئلہ قرار دے دیا۔ جس پیغمبر کی ذات، جس کا جسد اطہر جس مٹی سے وابستہ ہے، اس خاک کا مقام عرش بلندر، جہاں آپ کے انوار سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے، مجھے یہ درس دیتے ہو کہ پاکستان میں اس توہین مذہب پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر پاکستان میں توہین عدالت پر بات ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر توہین رسالت پر بات ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان میں بانی پاکستان کی عزت پر بات ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، اگر پاکستان میں افواج پاکستان پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، اگر پاکستان میں عدلیہ پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پاکستان سے بھی مقدم ہے، عدلیہ سے بھی مقدم ہے، فوج سے بھی مقدم ہے، مجھ سے بھی مقدم ہے، اور کوئی دنیا کا بڑی سے بڑی شخصیت، بڑا سے بڑا ولی، سارے دنیا کے صحابہ کرام اور سارے دنیا کے انبیاء کرام جمع ہو جائیں، میرے پیغمبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تاج تارے ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، ساڑھے 3 سال، پونے 4 سال تک، 3.5 پونے 4 سال تک تم نے جس طرح کی حکومت کی، جس طرح تم نے یہودی لابی کے لیے کام کیا، جس طرح تم نے ٹرمپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلائی، جس طرح سے آپ نے اسرائیل میں اپنے نمائندے بھیجے، اور پھر جب پاکستانی سفارت خانے کو آپ ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکز بنائیں گے، پھر آپ جو بائیڈن سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا۔ امریکہ کی داخلی سیاست میں آپ نے پاکستانی سفارت خانے کے کو ملوث کیا تھا۔ اب کہتے ہیں میں امریکہ کا خلاف ہوں، ہم تمہیں نہیں جانتے، تمہاری اصلیت کو جانتے، تمہارے خمیر کو ہم جانتے ہیں، تمہارے خوب سے باطن کو ہم جانتے ہیں۔ کہتے ہیں جلسے کر رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جلسے کر رہا ہے،
اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہوتی ہے. ہم نے کہا دھاندلی کر کے آیا ہے, ہم نے کہا اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں, لیکن حکومت آنے سے پہلے جس طرح دنیا نے اس کو اٹھایا, بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے آسمان کی قلابیں ملائی اور ایسی شخصیت کے طور پر اس کو پیش کیا جیسے اگر ویژن ہے تو یہی, شخصیت ہے تو یہی, تبدیلی لائے گا تو یہی سب سے بڑا ایک آئیڈیل شخصیت اللہ کی حکمت تھی کہ 3.5 سال اس کو موقع دیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کتنا نالائق بچہ ہے. تمہاری نااہلیت کو اللہ نے اجاگر کرنا تھا, تمہاری نالائقی دنیا کے سامنے واشگاف کرنی تھی, تمہاری نااہلیت کو دنیا کے سامنے دستاویز کیا کہ تم ملک نہیں چلا سکے. اب جلسے میں پھر رہا ہے, گاؤں پھر رہا ہے. میرے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. پہلے یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے نااہل ثابت ہوا اور اب انشاءاللہ جلسوں کے بعد یہ ذہنی طور پر بیمار ثابت ہوگا. ایک درجہ ہوتا ہے پاگل کا, ایک درجہ ہوتا ہے باولے کا. اب یہ دنیا کے سامنے اسی طرح ظاہر ہوگا انشاءاللہ. اور یاد رکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ سیاسی لحاظ سے ایک لاش ہے, لاش. اور میں ان کے پیروکاروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اور اگر کہیں کسی ادارے کے اندر کوئی آنٹی کو تکلیف ہے, کسی گھر میں کسی اشرافیہ کو تکلیف ہے, ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ لوگ بھی اگر لاش کے اوپر کھڑے ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے. خدا کے لیے پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے. یہ ملک ہے, یہ وطن ہے, اور ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. مضبوط تب ہوگا جب ادارے مضبوط ہوں گے, اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب وہ اپنے آئین کے دیے ہوئے دائرے اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. میرے محترم دوستوں, جلسے کرتا ہے تو آپ نے زبان سنی اس کی, جو زبان اس نے استعمال کی کسی کی بیٹی کے بارے میں, اپنی حلال بیٹی ہوتی تو کسی کی حلال بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس نہ کرتا. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم ملک کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. تم سے اقتدار کیا چھینا کہ تم نے پاکستان میں رمضان کے تقدس کو بھی نہیں دیکھا. تم نے ہمارے پشتونخوا صوبے میں اپنے اقتدار کے نشے میں مساجد پر حملے کی. مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف علماء کی داڑیاں نوچی. تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت؟ تم نے ہمارے علماء پر گولیاں چلائی, ان پر حملے کیے, ہم نے برداشت کیے. ہم پاکستان میں خونی جنگ نہیں چاہتے. یہ آپ کی زبان ہے, آپ کہتے ہیں
خونی الیکشن ہو، ابھی خونی سیاست ہوگی. تو میں نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ یار یہ خونی اور بازی کا علاج تو کر لو حکیم صاحب. چلاؤ اس کو نہ چلاؤ، میں مجھے بات کا تسلسل کرتے تھے. تو اس کے خونی اور بانی کے علاج کے لیے حکیم ثناء اللہ کی ضرورت ہے. حکیم ثناء اللہ. خدا کے مارے والے حکیم سے رقم ہوئی. اما تو ہم معلوم ہی ہے کہ تاسو دا زوانان دوی ته اشتعال مور کوي. دا پښتانان دي، دا په اسلام مینم دي، دا په اسلام باندې قربانیږي هم، دا خپله پښتو پت هم لري. او که دا یو ځل اشتعال کې راغلل قسم ده که یو یوتی د کور نه بار راووت. میرے بھائیوں بڑا کہتے رہے ریاست مدینہ رحمت للعالمین اتھارٹی، اور جب اقتدار سے محروم ہوئے کہتے ہیں باہر سے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، باہر سے سازش ہوئی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی نے باقاعدہ اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ناموسی رسالت کا قانون امتیازی قانون ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرو. تم نے خط لکھا ہے، تم نے اقوام متحدہ کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے اندر ناموسی رسالت کے خلاف، اس قانون کے خلاف آپ اقدامات کریں. تم نے محنت کی، قادیانیوں کے ساتھ وعدے وعید کیے کہ قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت کا شک آئین سے نکالا جائے. یہ تمہاری کارستانی ہے. تم نے آئین سے اسلامی دفعات کو نکالنے کی سازشیں کی، تم اس میں ناکام ہو گئے. اور میرے ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام کے جیالوں، جوانوں، سرفروشوں، آپ نے 3 سال، ساڑھے 3 سال سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، میدانوں میں آ کر پاکستان کی اسلامی شناخت اور آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ کیا ہے، اور ان کو آپ نے اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہونے دیا. میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جب اقتدار سے محروم ہوا تو کہتا ہے میرے خلاف بیرونی سازش. کون سا بیرونی سازش؟ ایک خط لہرایا، کاغذ خط نہیں تھا، کاغذ. اب کاغذ میں کیا لکھا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا.
जब दुनिया ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, Kapi ho da se pakaro kana che dema इस कागज में कुछ नहीं, तो अगले दिन बयान दिया कि मुझे जुलाई में पता चल गया था कि नून लीग मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है। मैंने कहा ये अजीब बात है, 1 महीना पहले बाहर से साजिश हो रही थी, अब वो बयानिया तब्दील करके नए बयानिया की तरफ चला गया, कहते यहाँ मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। और भाई साजिश नहीं हो रही थी, हम अलल ऐलान मैदान में थे तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करने के लिए, और खात्मा करके रहे। हमने साजिश के जरिए तुम्हारा इक़्तिदार खत्म नहीं किया, हमने मैदान अमल में जंग लड़कर खुलेआम आपके इक़्तिदार को चैलेंज किया और तुम्हें अपने घर भेजा है, जहां अब तुम्हारा घर भी नहीं है। अब क्या करो? जाएं तो कहां जाएं? अच्छी जगह वही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब वो भी नहीं चली बात, कागज की बात भी नहीं चली, बैनुल-अक़वामी साजिश की बात भी नहीं चली, फिर कहा मेरे खिलाफ यहां साजिश हुई है, फिर वो भी नहीं चली, अब कहता है मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, और कहता है मैंने कैसेट भर दिए हैं। बाबा आजकल बयान के लिए कैसेट भरे जाते हैं? किस जमाने की बात कर रहे हो? और वो कैसेट रखे कहाँ हैं? एक वहां अमेरिका में और दूसरा बर्तानिया में गोल्डस्मिथ के घर पे। सबसे महमूद मकामात उसके लिए वही हैं। और मैंने कहा तुम्हें क्यों कोई कत्ल करे, क्यों कत्ल करे तुम्हें? इंसान तो दूर की बात है, मालते आवाज तनहा तो सड़क उतरेगा, आवाज तनहा तो सड़क उतरेगा, कस्बी बुरी गिरमा तो सजा राजवानवाई जमात पीटीआई से ताल्लुक को देना बहुत तौबा मुबारक कैसे मुबारक औदा सेनदा वज़ीर आज़म हाउस सऊवत ने नबनी गालकन ज़ैनम में जल दफा पे खबर के नाम से पट पखला बंद तो पता था How can it be the drip वो दगा सर प्रदेश कला सर यो शांति कला सर कागज सही सही कागज को से साथ न पटेगा तो जे बदल कर लो मज़ो बदलूं फकत तभी गिरा था बताओ तुम्हारी क्या है? कागज के पीछे छुपने की कोशिश करते हो, तुमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, और मैं इस कौम से कहता रहा हूं, इस कौम से बारहा मैंने बात की है कि अमेरिका दुनिया में जुग्राफियाई तब्दीली चाहता है, और जुग्राफिये को तब्दील करने के लिए सबसे पहले काम सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, और उसके बाद इक्तिसादी और माशी अदम इस्तेहकाम हुआ करता है। चुनांचे पानामा आया तो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, और इमरान खान के जरिए माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, ताकि मुल्क को तोड़ दिया जाए। ये जुग्राफिये को तब्दील करने का
امریکی ایجنڈے پر کام کرتا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ اقتدار میں نہیں آیا تھا تو اس وقت کہا کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. دنیا کو قوم کو یہ تاثر دے رہا تھا جیسے میں بڑا ویژن رکھتا ہوں. حالانکہ یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی نفی تھی جو کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی اساس اور بنیاد ہے. اور 3 حصوں میں تقسیم کر دیا نا. انڈیا والا مودی کے حوالے کر دیا. اس مودی کے حوالے کیا کہ ابھی اس کا الیکشن چل رہا تھا اور اس نے کمپین چلائی خدا کرے کہ مودی کامیاب ہو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹرمپ کے کمپین تم چلا رہے ہو, مودی کا کمپین تم چلا رہے ہو, اور اپنے پتہ نہیں اب سابق ہے یا ابھی ہے تمہارا سالہ جو ایک مسلمان کے مقابلے میں لندن میں الیکشن لڑ رہا تھا اس یہودی کے لیے کمپین چلانے کے لیے تم براہ راست لندن چلے گئے. آج کہتا ہے بس اگر لگا کے اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. یہ 3 کا وہی کہاں سے آ گئے تیرے اوپر؟ نہ 2 نہ 4 3. اس کو پتا ہے یہ کون سی سازش ہے. اس کو معلوم کرنا ہوگا, اس کا تعاقب کرنا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کرتا رہا ہے. میں آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے, کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. بس یہی ایک نام, چور 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 چور, بس یہ ایک ہی نعرہ, چور چور اور چور چور. آپ مجھے بتائیں نواز شریف چور, شہباز شریف چور, زرداری چور, اس چور پر چین کیوں اعتماد کرتا ہے, اس کو پیسے دیتا ہے؟ اس چور پر سعودی عرب کیوں اعتماد کرتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر امارات کیوں اعتماد کر کے پیسے دیتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر IMF کیوں اعتماد کرتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر ورلڈ بینک کیوں اعتماد کرتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر ایشین بینک کیوں اعتماد کرتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر یورپی یونین کیوں اعتماد کرتا ہے؟ اور تم جیسے صادق اور امین پر اعتماد نہیں کرتے. ایک ٹکا تمہیں نہیں دیا. ذرا سمجھنے کی بات ہے. کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا قوم کو سکھانا چاہتے ہو؟ اپنی کارکردگی بتاؤ, دوسروں کو چھوڑو. تم پر کسی نے اعتماد نہیں کیا. تمہیں ایک احمق اور بیوقوف اور نااہل سمجھا, اور کسی نے یہ رسک نہیں لیا کہ اپنا پیسہ پاکستان بھیج کر ضائع کر. ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم. پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے. بھائی امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکز تم نے بنایا. امریکی اور یورپی شہری تمہارے کابینہ میں تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ایک امریکی شہری کو تم نے بنایا. پھر بھی امریکہ کے ایجنٹ اور ہیں اور تم نہیں ہو. حساب کتاب کرتے ہیں, میدان میں کھڑے ہیں. آپ کو 300 پولیس, FC, رینجر کی سیکورٹی حاصل ہے. ہم تو کھلے میدان میں کھڑے ہیں. کھلے میدان میں آپ سے بات کر رہے ہیں. اب گاڑیوں پہ اتر آئے ہو جو ہماری بات کا جواب نہیں دیتا تمہیں. ہمارے دلائل کی بات کرو.
तुम कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। पाकिस्तानी पैसा कहां पहुंचा दिया तुमने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कहते हैं डॉलर 200 में, क्योंकि हुकूमत उनकी नहीं है, हम पे थोक रहे हैं। पॉलिसी 3 दिन में बनती है, 3 दिन की पॉलिसी से इस तरह बनता है। आपके अपने माहिरीन मईशत ने, इमरान खान साहब, आपके अपने माहिरीन मईशत ने आपकी हुकूमत के पहले साल इंटरव्यूज दिए और ये बताया कि रुपया 200 तक जाएगा। ये वही चीज है, ये वही 200 रुपये उसी पॉलिसियों के तहत। अब हमने तो ठीक करना है, हमने तो पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाना है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे 4 साल की गंद को हम 4 दिनों में साफ कैसे करेंगे। गंद बिछाना तो एक लम्हे में हो सकता है, सफाई तो वक्त लेता है। तुमने जो गंद किया है पाकिस्तान में, तुमने जो मईशत को तबाह किया है, दुनिया में या एक मुस्लिम दुनिया है या गैर मुस्लिम दुनिया है। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब है और गैर मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का करीब तरीन मुल्क चीन है। ये दोनों आज हमसे नाराज हो गए, हम पे एतमाद नहीं करते। आज हमने बैनुल-अक़वामी बिरादरी का एतमाद बहाल करना। आज वो लोग हमें मिल रहे हैं, क्या आपने हमारे साथ किया? क्या आने वाले वक्त में क्या करेंगे आप?